बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ अहम तरीन मालूमात, कुछ इस्लामाबाद से और कुछ लाहौर से और कुछ लंदन से, क्योंकि तीनों शहरों में ख़बरें जो हैं वह जन्म ले रही हैं और ख़बरें मैच्योर हो रही हैं जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है अहम तरीन तकर्री का। और अहम तरीन तकर्री से पहले पहले एक टाइम लाइन मौजूद है और टाइम लाइन के तहत वो तमाम के तमाम मुतालिबात, वो तमाम के तमाम काम, वो तमाम के तमाम अमूर अंजाम देने हैं, क्योंकि तय यही हुआ है। और अगर ये तय शुदा चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। और इसलिए जनाब तमाम के तमाम इस वक्त लगे हुए हैं इस लगन में कि भाई जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। मरियम बीबी पहले तमाम मराहल उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। मरियम बीबी जो हैं वो लंदन पहुँच चुकी हैं और उनका पासपोर्ट जैसे ही मिला वो अगली फ़्लाइट उन्होंने पकड़ी और लंदन में हैं। लंदन में पीटीआई के लोग भी मौजूद थे और मुस्लिम लीग नवाज़ के भी हामी मौजूद थे। उनके दरमियान कोई तलखियाँ भी हुई, कोई नारेबाजी भी हुई और मरियम बीबी ने एक नारा भी लगाया शेर का। अब ये जो नारा है वो शेर का, ये किसको मैसेज था, ये है असल सवाल। क्योंकि हुसैन नवाज साहब ने कल एक बात की, उन्होंने इमरान खान साहब पे काफ़ी लान तान की कि उनकी बहन को गिरफ्तार किया गया, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन हकीकत ये है कि जब मरियम बीबी को गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, नवाज शरीफ साहब को सज़ाएं हुई, उनको सज़ाएं हुई, तो उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट किसकी थी? इनको गिरफ्तार कर जब किया गया उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? ये सब कुछ हुआ है इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले। इमरान खान की हुकूमत उस वक्त थी नहीं जब उनको गिरफ्तार किया गया, और उस वक्त तो निगरान हुकूमत थी, या फिर शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी, या फिर नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत थी। तो फिर ये सब कुछ कौन करवा रहा था? ये सब कुछ कैसे हो रहा था? ये सारे इल्ज़ाम किस पे लगाए जा रहे हैं? तो और ये मैसेज किसको दिया गया? शेर का। फिर जब ये सब कुछ अगर इमरान खान कर रहे थे तो फिर जनरल बाजवा साहब को क्यों बुरा भला कहते रहे, उन पे क्यों इल्ज़ाम लगाते रहे, उनको क्यों धमकियाँ देते रहे? तो ये सारी चीज़ें पता तो सबको है कि जनाब मामला क्या है। और फिर एनआरओ जो है, जब एनआरओ मांगा जा रहा था तो इमरान खान साहब कहते थे कि भाई एनआरओ मांग रहे हैं, मैं एनआरओ को नहीं दूंगा, मुझ पर शदीद दबाव है कि ये एनआरओ दे दें, अब मान जाएं। जब आर्मी एक्ट में तब्दीली की बात हुई तब भी ये बात हुई, जब फैटफ से मुतालिक कवानीन तब्दील करने की बात हुई तब भी वो नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली का बिल आ गया था कि इसको अटैच कर दें। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया था ये मुतालबा। उन्होंने कहा कि फैटफ का बिल मंजूर होता है या नहीं होता, ये बात की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करप्ट लोगों के साथ कोई साजबाज करूं और उनको कोई एनआरओ दूं। ये नैब ऑर्डिनेंस जो अब तब्दील हुआ है, ये इमरान खान साहब के ज़माने का ड्राफ्ट जो है वो बना के, किसी ने बना के उनको दिया था। किसने बना के दिया था, ये पूछने वाली बात है। स्पीकर कौमी असम्बली से कौन मुलाकातें कर रहा था? स्पीकर कौमी असम्बली को कौन टेलीफोन कर रहा था? असद कैसर साहब को कौन कह रहा था कि जनाब ये हर सूरत में इसको मंजूर होना चाहिए, इसको हर सूरत में ठीक होना चाहिए? आज़म खान साहब से कौन बात कर रहा था कि इमरान खान साहब को कहें, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि जनाब ये इसको कर दें, ये बहुत ज़रूरी है, कौमी मफाद में है, इकॉनमी का पहिया चलना चाहिए, मुआशी तरक्की होनी चाहिए, ये ज़्यादा रियायतें देनी चाहिए। तो ये सब कुछ कौन कर रहा था? ये है असल क्वेश्चन, और इसका जवाब आज़म खान साहब के पास भी है, असद कैसर साहब के पास भी है, इमरान खान साहब के पास भी है, और बहुत सारे दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास भी है, जिनको बुला बुला कर ये कहा जाता था कि जनाब नैब ऑर्डिनेंस तब्दील कर दें, अकाउंटेबिलिटी मत करें, एहतसाब के मामले से पीछे हट जाएं, इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते, इस तरीके से मईशत नहीं चलती, इस तरीके से टैक्स कलेक्शन नहीं होगी, ताजरों को भी कुछ ना कहें, ब्यूरोक्रेट्स को भी कुछ ना कहें, नैब कवानीन तब्दील कर दें, सियासतदानों को भी कुछ ना कहें। ये सारा कुछ कौन कह रहा था? और जब एनआरओ मांगा जाता था तो एनआरओ दिया नहीं जाता था। तो फिर मुस्लिम लीग नवाज के लोग कहते थे कि भाई हमें एनआरओ की ज़रूरत होगी तो ये इमरान खान तो दे ही नहीं सकता, हम तो उनसे मांगेंगे जिनके पास कोई इख्तियार है। तो फिर वही कुछ हुआ, फिर वहीं से मामला तय हुए और फिर जनरल बाजवा साहब से मुलाकातों का एक तवील सिलसिला शुरू किया गया, और उसकी तस्दीक भी DGI-SPR गाहे बगाहे करते रहे और साथ तरदीद भी करते रहे कि हाँ मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, और उसका मतलब ये नहीं, और उसका मतलब ये नहीं। वो वजाहतें भी करते रहे, तस्दीक भी करते रहे, मुलाकातों की तस्दीक करते रहे, और कुछ तस्वीर भी शाया हुई जिनके बाद पता चला कि जनाब ये तो बाकायदा तौर पर चीज़ें, कुछ मुलाकात लाहौर में हुई, कुछ पिंडी में हुई, कुछ इस्लामाबाद में हुई, कराची में हुई, ये सारी चीज़ें हुई। और
کچھ اور ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں تو مریم بی بی لندن پہنچ چکی ہیں، اور اب ٹائم لائن کے مطابق جو اگلے مراحل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہیں۔ مریم بی بی کے بعد نواز شریف صاحب کو کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، وہ ختم کرنی ہے، اور اس کے لیے فیصل واڈا صاحب کا کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اور اس میں جو ریمارکس آ رہے ہیں اس سے اندازہ یہی ہے کہ کوئی ٹرم مقرر کی جائے گی، لائف ٹائم کے بجائے 5 سال ایک ٹرم یا اس طرح کا کیا جائے گا، کیونکہ فیصل واڈا صاحب کو ریلیف ملتا ہے اس کیس میں، اور ان کی لائف ٹائم جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، نااہلیہ ختم کر دی جاتی ہے، تو پھر اس کا فائدہ الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کو بھی پہنچے گا اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا یہ جس طریقے سے کیس چل رہا ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ اس میں لائف ٹائم جو ہے، جو لائف ٹائم سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی نااہلی کی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں آخر میں جا کے دوسرے فریقین کا مقدمہ سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد عدالت کا مائنڈ چینج بھی ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی کیس چل رہا ہے، بظاہر جو ریمارکس آ رہے ہیں، جو آبزرویشنز آ رہی ہیں، اس سے یہی لگتا ہے، لیکن یہ کوئی 100% شور نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کاؤنٹر آرگومنٹس اتنے مضبوط ہوں کہ آنریبل کورٹ جو ہے وہ مطمئن رہے اور اپنے سابقہ فیصلے پر برقرار رہے۔ لیکن جو مسلم لیگ نواز کے حلقے کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ نواز شریف، اب اگلا مسئلہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب تو فوری طور پہ اہل ہو جائیں گے، اور فیصل واڈا صاحب کو مزید 3 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک ٹرم کے لیے یا 5 سال کے لیے یہ ابھی فیصلہ ہونا ہے، جو بھی فیصلہ آئے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب کا ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی، پھر سزائیں کیسے ختم ہوں گی؟ سزائیں ختم کروانے کے لیے جی نیب کے پروسیکیوٹر اپنے، حکومت اپنی، جو انسٹرکشن دی جائیں گی، جو ڈائریکشن دی جائیں گی، اس کے مطابق پروسیکیوٹر جو ہیں وہ جا کے اپنا مقدمہ پیش کریں گے، کمزور دلائل دیں گے اور عدلیہ کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، اور یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو پروسیکیوٹر کا کیس خود بخود ویک ہو جائے گا، تو نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اگلا مرحلہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ذریعے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی، ایک دفعہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد بھلے اعلیٰ عدالتوں میں چکر کاٹتے رہیں، چیلنج کرتے رہیں الیکشن کمیشن کا حکم، وہ پھر بعد کی بات ہے، کیونکہ توشہ خانہ ہے معاملہ، اور توشہ خانہ میں مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور غیر پولیٹیکل، نان پولیٹیکل تمام پلیئر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اشرف شریف صاحب کی ایک ولاگ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر سیاستدانوں سے پوچھا جاتا ہے تو ملٹری لیڈرشپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ توشہ خانہ اور وہ تحائف جو آتے ہیں وہ آگے پھر آخر کون ہے جو اس گنگا میں نہائے ہوئے ہے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے، بلکہ پوری کی پوری ڈبکیاں لگا رہا ہے، وہ سب سامنے آنے چاہیے۔ تو یہی چیز اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے کہ فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں ہے، باقی جماعتیں بھی موجود ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اس کے بعد باقی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا کیوں نہیں کیس سنا جا رہا؟ ان کو کیس کو ڈسپوز آف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ حتمی فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ وہ روکا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو ٹیکا لگایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب تو شاخانہ وہ ججمنٹ ریزرو کر کے بیٹھے ہیں، بلکہ اب اور ایک کام کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے عمران خان سے متعلق جو بینک اکاؤنٹس ہیں، تفصیلات ہیں کھاتوں کی، وہ مانگ لی گئی ہیں، اور اسٹیٹ بینک سے کہا ہے کہ عمران خان کے اکاؤنٹس اور ان کی ڈیٹیلز، لین دین سارے کا سارا بیان کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی۔ اب اندازہ کریں آپ کہ ججمنٹ ریزرو ہو چکی ہے، آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اسٹیٹ بینک سے ججمنٹ محفوظ ہونے کے بعد اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ان کے پاس موجود ہیں ثبوت یا شواہد، اس کے تحت عمران خان صاحب کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اگر اس کے تحت وہ نااہل قرار دیتے ہیں تو ایک تو منہ کالا ہوگا، دوسرا اعلیٰ عدلیہ میں جائے گا، کیس فوراً ختم ہو جائے گا، تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچے گا۔ اس پہ بھی ذرا کافی بیٹھے ہیں جی سر جوڑ کے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آگے ایک اور بات بھی لے لیں کہ
یہ سب کچھ اس ساری معاملات کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو دھمکی ہے وہ کام کر گئی ہے، اور زرداری صاحب کی دھمکی وہ کام کر گئی ہے، اور انہوں نے کافی پیغام دیا تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے چند ہفتوں کے، تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پہلے تو وزیروں کو حلف نہیں دیا، اور جب حلف دیا تو ان کے محکمے نہیں دیے، اس کے بعد پھر حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی اور چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے۔ چودھری پرویز الہی سی ایم ہیں، اس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ۔ اسی طریقے سے مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو معاونین خصوصی تھے ان کو کوئی محکمے نہیں دیے جا رہے تھے، اور اب تک 29 معاونین خصوصی ہیں، 29 یا 30، اس میں سے 22 کے پاس محکمے ہی نہیں ہیں، 23 کے پاس محکمے نہیں ہیں۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں کو محکمے دے دیے گئے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی ہیں، تسنیم قریشی ہیں اور میاں رضا ربانی ہیں۔ ان کو اب دیا گیا ہے 6 مہینے گزرنے کے بعد، اور وہ بھی اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آنکھیں دکھانا شروع کی کہ جناب ہمارے لوگوں کو محکمے تو دیں، کیا انہوں نے صرف دفتر بیٹھنا ہے یا گاڑی ڈرائیو کرنی ہے یا فون اٹینڈ کرنے ہیں؟ تو اس لیے اب وہ دھمکی جو ہے وہ کام کر گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں، اور وہ دے دیا گیا۔ پھر شہباز گل واپس آ گئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، پہلی ذرا کل آپ کو پتہ ہے کل سے لے کے آج تک بے شمار پریس کانفرنسیں ہوئیں، اور پریس کانفرنسیں مسلم لیگ نواز کے وزراء اور ان کے ہم نوا جو ہیں بہت کرتے رہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو لتاڑا گیا، مریم بی بی نے اس طرح شروع کیا تھا، پھر خواجہ آصف صاحب آ گئے، رانا صاحب آ گئے، جاوید لطیف صاحب آ گئے، مریم اورنگزیب صاحب آ گئے، سب کے سب، اور اگلے مرحلے میں پھر جواب دیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آ گئے، ڈاکٹر شہباز گل نے پھر ان سب کا جواب دیا ہے، اور بھرپور جواب دیا ہے، اور انہوں نے کافی فرسٹ ٹائم انہوں نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ عورت کارڈ جو ہے وہ ہر وقت نہیں چلے گا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، لیکن انتخابات وہ لمبی فہرست ہے جی، نواز شریف صاحب کی سزا بھی یاد آیا ختم کروانی ہے، اور یہ سب کچھ ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی جو ٹائم لائن ہے نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہونے کے بعد پھر نئی تعیناتی کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ سب کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نومبر کے آخری ہفتے سے پہلے مکمل ہونا ہے، امپلیمنٹیشن رپورٹ دینی ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔